صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، ہر قسم کی بیماری کا روحانی علاج۔ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مرض ہے، اکثر امراض کے حوالے سے آپ وظائف پوچھتے ہیں، تو یہ چند ایک وظائف ہیں، روحانی علاج ہیں، ان کو اپنے معمول کا ضرور حصہ بنائیے۔ پہلا روحانی علاج ہر قسم کی بیماری کا یہ ہے، صبح کی سنتیں اور فرض، یعنی فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان جو شخص 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کسی بھی بیمار کے سرہانے سر والی جانب کھڑے ہو کر پڑھے گا، 7 دن میں وہ کیسا ہی بیمار ہو تندرست ہو جائے گا۔ اگر موت مقدر ہے تو پھر خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا اور مشکل جلد آسان ہوگی۔ اسی طرح یہ یا اللہ یا رحمان فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا روحانی علاج ہر مرض کے علاج کے لیے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھیں۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے، اس کی آخری 4 آیات۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک سخت بیماری میں مبتلا شخص کے کان میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات بینات پڑھ کر پھونک ماری، دم کیا تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک ماری؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر پھونک ماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ کوئی بندہ یہ 4 آیات پڑھ کر پہاڑ کے اوپر بھی پھونک مار دے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو یہ 4 آیات بینات سورہ مومنون کی یہ پڑھ کر پھونک ماری جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آسانیاں ہمیں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سلسلہ عالیہ قادریہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جنہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، آپ سے منسوب یہ سلسلہ مبارکہ ہے، اور آپ سے یہ سلسلہ آپ کے آباء و اجداد کی نسبت سے بھی دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے تک پہنچتا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے متصل ہو جاتا ہے۔ شجرہ نسب کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے، اور شجرہ طریقت بالخصوص آپ کے مشائخ اعظام، آپ کے پیران کبار، ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا ہے۔ یوں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیوز و برکات حاصل ہیں۔ اسی آپ کے اسم گرامی عبد القادر کی نسبت سے آپ سے متصل جتنے بھی لوگ ہوئے، آپ کی اولاد پاک اور آپ کے مریدین، تلامذہ، آپ کے شاگرد، سبھی آپ کے خلفاء، وہ اور پھر تا قیام قیامت جو ان سے آگے سلسلہ بسلسلہ متصل ہوتے جائیں گے،
ملتے جائیں گے وہ سبھی سلسلہ قادریہ سے منسوب کہلاتے ہیں۔ آپ ہی کے خانوادے کے ایک بزرگ، آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، آپ ہی کی نسل پاک، آپ کی اولاد پاک سے تعلق رکھنے والی ہستی، انہی کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے، حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ۔ چونکہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تو یہاں کے بزرگان دین میں بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ اس بر صغیر پاک و ہند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں بھی چلے جائیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ سری لنکا، دیگر ممالک، اور پھر بالخصوص پاک و ہند کے جس بھی صوبے میں چلے جائیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP کے، کشمیر، اسی طرح ہندوستان کے جتنے صوبے ہیں، اتر پردیش ہے، پنجاب ہے، راجستھان، ہریانہ، جتنے بھی، کہیں ان صوبوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں اولیاء اللہ کے مزارات لازمی ملیں گے۔ اولیاء اللہ نے جو شمعیں جلائیں وہ آج بھی روشن نظر آتی ہیں۔ اور پھر اس بر صغیر پاک و ہند میں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لائے، تابعین اعظام علیہم رضوان، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان تشریف لائے، اہل بیت کرام میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک میں سے شروع میں، اور پھر بعد میں بھی بالخصوص شروع میں چند ہستیاں تشریف لائیں، پھر عرب مسلمان تاجر یہاں آتے رہے، یہ سبھی اسلام کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے سادات کرام اور دیگر اولیاء کاملین صالحین، یہ وقتاً فوقتاً اس بر صغیر پاک و ہند میں آتے رہے اور پھر یہیں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے۔ انہوں نے صحابہ کرام، تابعین اعظام علیہم رضوان کے بعد، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بعد، انہوں نے خاص طور پر جو مستقل یہاں قیام کیا، برصغیر پاک و ہند میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں تک، انسانیت تک اسلام کا پیغام پہنچایا، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم ہندو لوگ بھی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے، چونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، جنہیں وہ خدا، دیوی، دیوتا کا درجہ دیتے تھے، اور پھر ایک نہیں مختلف خدا بنا کر رکھے ہوئے تھے اللہ کے سوا، دیگر معبودان باطلہ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی پوجا، ان کی عبادت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا جائے اس کو ہی اپنا خدا مان لیا جائے، یہ تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا یعنی اللہ رب العزت، حقیقی خدا تو وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العزت جو معبود حقیقی ہے وہ ہستی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور پھر نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی والدین ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں، اور وہ اکیلا ہے۔ لیکن جب ہم بتوں کی بات کرتے ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے، کسی نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے درختوں کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے پہاڑوں کو، پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے مٹی سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، تو یہ تو بے بس ہیں، انہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ انہیں خدا ہی بنا لیا جائے، اللہ ہی یعنی معبود ہی بنا لیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہاں برصغیر پاک و ہند میں وہ لوگ جو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہیں اتنی عقل نہیں تھی، اتنی پہچان نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا جانے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے والے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے جو بے حس، بے جان، بے حس و حرکت ہیں، جو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو ان اولیاء اللہ نے اپنے اخلاق، کردار، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلام کی ابدی، حقیقی، خوبصورت، پاکیزہ تعلیمات پہنچائیں، جو
اس بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں، اور پھر 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، صرف 1 لاکھ نہیں، کئی لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ سلسلہ کروڑوں لوگوں تک جا پہنچا۔ مختلف بزرگان دین کے دست مبارکہ پر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان کی تعداد بے شمار ہے۔ تو یوں یہ بر صغیر پاک و ہند میں اکثر بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبیلے، جن کا بھی آپ نام لے لیں، وٹو، بھٹی اور خاندان، سندھ کے، پنجاب کے، ہندوستان کے، پاکستان کے کئی خاندان آپ نام لیتے جائیے، راجپوت، ڈوگر، کتنے خاندان ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ مختلف اولیاء کاملین صالحین کے ہاتھوں پر ان کے بڑوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ نسلاً بعد نسلاً یہ مسلمان اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تو یہاں پر تو بر صغیر پاک و ہند میں انہی عظیم ہستیوں کے وسیلے سے ہی اسلام پہنچا، اور انہی کے دست مبارکہ پر بڑے بڑے قبیلوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں کے لوگوں، یہاں کے رہنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے، ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ ذات پات کا ایک خاص نظام جو تھا یہ بھی ہندوؤں کے معاشرے میں تھا، اونچ نیچ اور سارا، اور بعض چیزیں ہمارا المیہ کہ آج بھی وہ ہندوؤں کے معاشرے کی ہمارے اندر در آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہم تک انہی بزرگان دین کی نسبت اور ان کے وسیلے سے پہنچا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ بھی ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 7 شوال المکرم 835 ہجری میں، آج سے تقریباً 600 سال پہلے، عیسوی سن عیسوی کو دیکھا جائے تو 1489 عیسوی کو بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سید محمد عمر علیہ رحمہ ہیں، جو عالم دین بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ تصوف اور روحانیت میں یہ خود بھی سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم رہنما ہیں، پیشوا ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ کا سلسلہ مبارکہ 13 واسطوں سے، اور آپ کے والد گرامی کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سے مل جاتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اگر حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ کا ذکر کیا جائے تو آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے جو 8ویں فرزند ارجمند ہیں، سیدنا شیخ ابو عبد الرحمن عبداللہ رحمہ اللہ، ان کی نسل پاک میں سے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کئی فرزندان گرامی ہیں، جو 8ویں نمبر پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی اولاد پاک میں سے حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ، جن کے القابات میں سے لال دیال بھی آپ کا لقب ہے، سلب الاحوال بھی آپ کا لقب ہے، آپ سے مختلف اولیاء کاملین صالحین، مختلف بزرگوں نے فیوز و برکات پائے۔ تو آپ نے ابتدائی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی سے پائی، پھر اپنے وقت کے عظیم جو علماء تھے، علماء حق، ان سے قرآن و سنت اور فقہ کے علوم بھی اخذ کیے، اور پھر اپنے والد گرامی کے تو آپ مرید بھی تھے، ان سے فیوز و برکات بھی تھے آپ کو حاصل، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آپ نے حضرت شاہ فضیل قادری علیہ رحمہ، ان سے خاص طور پر آپ کے جو والد گرامی ہیں انہوں نے ان سے بھی فیوز و برکات پائے، اور پھر انہوں نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا تھا، حضرت شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم ہستی ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ کو لے جایا گیا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو انہوں نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کا ولایت میں بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، اور یہ وحید العصر ہوں گے، یعنی اپنے زمانے میں یکتائے روزگار ہوں گے، ان کا علیحدہ اور منفرد مقام ہوگا۔ تو یوں جب حضرت شاہ کمال قادری علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی تو شاہ فضیل قادری علیہ رحمہ خود تشریف بھی لائے،
اور ان کو اپنی گود میں لے کر فرمایا کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس پیشین گوئی کی ہو بہو اور جیتی جاگتی تصویر ہوگا جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ تو پھر آپ کے والد گرامی سید عمر علیہ رحمہ انہوں نے حضرت شاہ کمال کیتھلی علیہ رحمہ کو خاص طور پر اپنی نگرانی میں رکھا، اپنے زیر تعلیم و تربیت رکھا، تعلیم و تربیت خود فرمائی۔ اور پھر شاہ کمال قادری علیہ رحمہ کے 3 صاحبزادے تھے جن کے نام حضرت شاہ عماد الدین علیہ رحمہ، حضرت شاہ موسیٰ ابو المکارم علیہ رحمہ اور شاہ نور الدین علیہ رحمہ۔ تو یہ جو ہیں آپ کے شاہ کمال قادری علیہ رحمہ کے صاحبزادے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا۔ اور شاہ سکندر کیتھلی علیہ رحمہ جو آپ کے پوتے ہیں حضرت شاہ کمال قادری علیہ رحمہ کے، اور یہ حضرت شاہ عماد الدین علیہ رحمہ کے نور نظر ہیں، صاحبزادے ہیں، ان سے بھی بہت سی ہستیوں نے فیض پایا۔ شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ بالخصوص آپ کے ساتھ اور شاہ سکندر کیتھلی علیہ رحمہ، ان دادا اور پوتا دونوں ہستیوں کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو بڑی قریبی نسبت حاصل تھی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے والد گرامی شیخ عبدالاحد فاروقی علیہ رحمہ، وہ قادریہ سلسلے میں حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ کے بیعت بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، ان سے فیض یافتہ بھی تھے۔ تو بعض روایات کے مطابق واقعات میں ملتا ہے کہ جب حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ کو لایا گیا، آپ نے لعاب دہن سے اور گھٹی سے بھی نوازا اور دعاؤں اور برکتوں سے بھی نوازا اور توجہ نظر رحمت جو ہے وہ بھی فرمائی۔ اور پھر بالخصوص حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں اور فیوز و برکات جو ہیں وہ حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی علیہ رحمہ جو حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ کے پوتے ہیں، ان سے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فیوز و برکات پائے۔ تو جب ہم حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو چونکہ یہ حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں اور سجادہ نشین بھی ہیں، اور شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ نے براہ راست ان کو دعاؤں سے بھی نوازا، فیوز و برکات سے بھی نوازا۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اور حضرت شیخ طاہر بندگی علیہ رحمہ جیسی بڑی شخصیات یہ شاہ سکندر قادری کیتھلی علیہ رحمہ سے وابستہ تھیں، اور سلسلہ قادریہ میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اور ان بزرگوں نے حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی علیہ رحمہ سے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ حتیٰ کہ خود حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں خاندان قادریہ کے مشائخ کا کشف ہوتا ہے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بعد شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ جیسا کوئی بزرگ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی اس بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلہ قادریہ کا جو فیضان ہے اور اس کے جو وارث ہیں اور اس میں بہت بلند مقام کی پرفائز جو ہستی ہیں وہ حضرت شاہ کمال قادری علیہ رحمہ ہیں، جن کے فیوز و برکات کا تسلسل آگے حضرت شاہ سکندر قادری کیتھلی علیہ رحمہ تک پہنچا۔ اور پھر خاص طور پر ایک خرقہ مبارکہ کہ جس کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک سے ہوتا ہوا، اور بعض روایات میں سیدنا امام حسن بصری یعنی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا شجرہ طریقت ہے اس میں کبار جو بزرگان دین ہیں ان سے ہوتا ہوا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچا، اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، فرما دیا کہ فلاں صدی میں فلاں میرے اتنے سالوں کے بعد شیخ احمد نامی ایک بزرگ ہوں گے، اور پھر وہ خرقہ مبارکہ جو ہے، جبہ مبارکہ جو ہے اپنی اولاد کو دیا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا اسے اپنی اولاد تک آگے منتقل کرتے جانا، اور پھر شیخ احمد نامی جو بزرگ ہوں گے ان تک یہ پہنچا دینا، یہ میری طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے۔ وہ خرقہ مبارکہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی جو کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی شیخ احمد ہے، وہ اسی مبارک خانوادے سے ہوتا ہوا
حضرت شاہ کمال قادری کیتلی علیہ رحمہ، پھر شاہ سکندر قادری کیتلی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس وہ آیا اور پھر انہوں نے ایک موقع پر وہ خاندان قادریہ کا خاص جبہ مبارکہ، خاص جو خرقہ مبارکہ ہے وہ حضور حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ تک ان کو اس سے نوازا گیا، یعنی سلسلہ قادریہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا خاص فیضان یوں حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کو انہی عظیم ہستیوں کے وسیلے سے حاصل ہوا۔ حضرت شاہ کمال قادری علیہ رحمہ بہت علم و فضل میں بھی کمال درجے پر فائز تھے، اور آپ کے 7 مکتوب جو ہیں، آپ کے جو خطوط ہیں، ان کو پڑھ کر بھی اس کا خوبی اندازہ ہوتا ہے آپ کے علمی فضل اور کمال کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامات سے نوازا، بہت سی آپ کی کرامات ہیں، اور خود بے اختیار آپ سے کرامات سرزد ہو جاتی تھیں، اور پھر جو کچھ آپ زبان سے فرماتے وہ اسی طرح ہو جاتا، حدیث قدسی کے مطابق کہ جو یہ التجا کر دیں، جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کر دیں، جو زبان سے کہہ دیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے نسبت فردیت جو اولیاء امت کا آخری عروج ہے، عروجی مقام ہے، فرماتے ہیں وہ اپنے والد گرامی سے مجھے حاصل ہوا، اور میرے والد گرامی کو انہی سے حاصل ہوا، تو مجھے اپنے والد گرامی اور پھر کے ذریعے سے، اور پھر انہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہوا، یعنی مجھے بھی انہی کے ذریعے سے حاصل ہوا، لیکن درمیان میں میرے والد گرامی کا ذریعہ اور وسیلہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح اپنے زمانے کے علماء کرام سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے، اور پھر علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، تمام علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اپنے عہد کے بڑے نامور علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا، یعنی ظاہری علم کے بھی پیکر ہیں، باطنی علم کے بھی بہت بڑے پیکر ہیں، بہت بڑے مقام پر فائز ہیں۔ اور پھر آپ نے کافی عرصہ ریاضات، عبادات، مجاہدات کیے، اپنا گھر چھوڑا، چونکہ بغداد شریف سے تھے تو بغداد شریف کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں پر نکل گئے، سمرقند، بخارا، روم، ایران، مصر، فلسطین، عراق، حجاز کے بیابانوں میں کافی عرصہ آپ نے گزارا، اور پھر جس جس مقام پر آپ خاص طور پر رکے رہے وہ لوگوں کے لیے مرکز نور بن گیا، لوگ وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بغداد شریف حاضر ہوئے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرقد انور پر آپ مصروف ریاضت تھے، مراقبے میں تھے، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ اے شاہ کمال، تمہارا یہاں کام مکمل ہو چکا ہے، اب تم بر صغیر کی طرف سفر کرو، وہاں تمہاری توجہ سے ایک شخص منازل معرفت و حقیقت طے کرے گا۔ تو یوں، اور یہاں پر حضرت شیخ عبدالاحد حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کی طرف بھی یہ اشارہ ہے، اور بالخصوص حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کی طرف بھی اس میں اشارہ یہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ وہاں سے روانہ ہوئے، مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے سندھ میں ٹھٹھہ میں آئے، اور یہاں پر 2 برس قیام فرمایا، پھر یہاں سے ملتان تشریف لائے، اور ملتان میں جو شیر شاہ سوری کا نائب تھا حمید خان، اس نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر ملتان شہر سے ہوتے ہوئے آپ کیتھل جو ضلع کرنال ہریانہ کی ریاست میں بھارت میں موجود ہے، وہاں تشریف لائے، اور پھر اسی جگہ کو اپنے لیے مستقل قیام گاہ کے طور پر اختیار فرمایا۔ یہاں پر بھی فاقہ کشی، چلے، عبادات، ریاضات، مجاہدات، ان سبھی میں آپ نے اپنا وقت گزارا۔ اور پھر ملفوظات مجددیہ میں موجود ہے کہ کئی ماہ تک آپ کو کھانے پینے کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ کسی نے حضرت غوث علی شاہ پانی پتی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ رحمہ، حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمہ اور حضرت شاہ کمال کیتلی علیہ رحمہ کس مقام پر تھے؟ تو حضرت غوث علی شاہ علیہ رحمہ جو خود بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ شاہ کمال کیتلی اور حضرت علاء الدین یہ سیر جہان ہیں، اور حضرت ابو علی قلندر سیر جان ہیں۔ یہ تو انہوں بزرگ اکثر دریائے حیرت میں مستغرق رہتے تھے، اور یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اور پھر ایک روز بابا سیتل پولی علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اتفاقاً آپ کے جو سب سے چھوٹے، آپ کے سب سے جو پہلے شاہزادے ہیں شاہ نور الدین علیہ رحمہ، یہ گھر سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا
کہ یہ صاحبزادے جو ہیں ان کے ظاہری جو حیت ہے، کیفیت ہے، اس سے فاقہ کشی جھلک رہی ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے فاقوں کی نوبت ہے۔ تو بڑے وہ غمگین ہوئے اور انہوں نے سونے کا ایک سکہ، بظاہر وہ ابھی مکمل سونے کی حالت اختیار نہیں کی تھی اس نے، تو وہ دیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ، اور کہنے لگے کہ یہ پارس کا ٹکڑا ہے، اس کو آپ لوہے کے ساتھ جب مس کریں گے تو یہ سونا بن جائے گا۔ حضرت شاہ کمال قادری کیتلی رحمہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد، اپنے نانا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہ فقر کو اختیار کیا ہوا ہے، اور ان بابا سیتل پوری علیہ رحمہ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ باہر آئے تو کھیت سے ایک ڈھیلا اٹھا کر اسے زمین پر پھینکا تو فرمایا کہ جس قدر چاہو اٹھا لو۔ جب بابا سیتل پوری علیہ رحمہ نے دیکھا تو وہ ساری زمین سونے کی بن چکی تھی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ عزت اور شرف اس سے نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین کو سونا بنا دے، لیکن ہم نے فقر کو اختیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فقر کو اختیار فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طور پر۔ بہرحال یہ آپ کی کرامات میں سے ایک بڑی کرامت ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ کمال قادری کیتلی علیہ رحمہ ملتان شریف میں بھی آپ موجود رہے، یہاں پر بھی اکثر لوگوں نے آپ سے فیوز و برکات حاصل کی ہے۔ اور پھر شیخ عبدالاحد سرہندی علیہ رحمہ جو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں، یہ بھی سلسلہ قادریہ میں آپ ہی سے انہوں نے فیوز و برکات حاصل کی، خلافت حاصل ہوئی۔ ان کے علاوہ شیخ اللہ داد روہتاسی، شاہ محمد یوسف بکھری، سید محمد مدرس سندھی، محمد خان تاشقندی، سید علی مشہدی، قاضی عبد الرحمن دیپال پوری، شیخ سالم برہان پوری، سید غیاث الدین لاہوری، جلال الدین کھگا ملتانی، شیخ عبد اللطیف خوارزمی، شیخ فضل فضولی، شاہ سکندر محبوب الہی، حضرت مجدد الفسانی، شیخ طاہر بندگی لاہوری اور شاہ فاضل الدین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جیسے بزرگان دین نے بھی آپ سے، اور چند بزرگان دین حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اور شیخ طاہر بندگی علیہ رحمہ نے آپ کے پوتے حضرت شاہ سکندر قادری کیتلی علیہ رحمہ سے فیوز و برکات پائے۔ یہ جن بزرگوں کا میں نے نام لیا یہ خود بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں، تو اگر ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ یہ اپنے اپنے وقت کے، اپنے اپنے علاقے کے اور اپنے اپنے ایک حیثیت اور کیفیت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو پھر حضرت شاہ کمال قادری کیتلی علیہ رحمہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، پھر حضرت شاہ سکندر قادری کیتلی علیہ رحمہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ بہرحال حضرت شاہ کمال قادری کیتلی علیہ رحمہ نے اپنی ساری زندگی یوں اسلام کی نشر و اشاعت کی، لوگوں کو اسلام کا درس دیا، اسلام میں لائے۔ اسی طرح عظیم بزرگان دین نے آپ سے فیوز و برکات پائے، اور یہ فیوز و برکات کا سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور ان بزرگوں کے حوالے سے آگے چل رہا ہے تا قیامت چلتا رہے گا۔ بالآخر 19 جمادی الثانی 901 ہجری 1573 عیسوی کو کیتل شریف میں آپ کا وصال ہوا، اور یہیں آپ کا مزار مبارکہ جو ہے وہ مرجع خلائق ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں پوری دنیا سے بالخصوص اور برصغیر پاک و ہند سے بالعموم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی طرح علم ظاہر قرآن و سنت اور فقہ کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم باطن، تزکیہ باطن کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح دین کا پیغام امت مسلمہ اور دیگر مذاہب کے لوگوں تک محبت کے ساتھ پہنچانے والا بنا دے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں ضیاء اوان صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں یہ پروگرام ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ 24 تاریخ کو میری بیٹی ماریہ رخسار سعودی عرب جا رہی ہیں،
اور میری بیگم بہت اداس ہیں، پلیز دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ دعا گو ان کے والد۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ تمام دعائیں قبول فرمائے میرے حق میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو تمام ہماری مسلمان بیٹیوں کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ان کے علاوہ ہمیں ایک اور لسنر ہیں، غالباً محمد بلال صاحب ہیں، نام ان کا مکمل واضح نہیں لکھا، آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، میں دوبارہ بھی پڑھ دوں گا۔ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے انشاءاللہ، اور کہتے ہیں کہ بار بار آپ کو مدینہ طیبہ کی زیارت سے نوازے اور زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو انہی چیزوں سے نوازے جن دعاؤں سے آپ نے مجھے نوازا ہے، آمین۔ عطاء الرحمن صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ نماز میں سورت کیسے پڑھی جاتی ہے اور بواسیر کا وظیفہ بتا دیں، وہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ کون سی سورت کا آپ نے ذکر کیا دوبارہ لکھیے، مکمل واضح نہیں ہے کس سورت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا ذکر کر رہے ہیں تو فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں، پھر نہیں ملاتے، اور سنن ہیں ان میں تمام رکعات میں اگر 4 سنتیں ہیں تو چاروں میں فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ حافظہ زینب صاحبہ ہیں، کہتے ہیں بھائی بخار کے لیے وظیفہ بتا دیں، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں مریض پر، پانی پر دم کر کے پانی بھی پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم، سب ٹیم کا کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے کون سی تسبیح اور کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ کیا اس کی کوئی خاص تسبیح ہے؟ اور عدت گزرنے کے بعد اگلے دن بیوی کیا کرے؟ شریعت میں کیا حکم ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کوئی خاص تسبیح نہیں ہے، کلمہ شہادت جو ہے جب جنازہ لے جایا جا رہا ہے پڑھا جائے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اللہ کو یاد کیا جائے، خاص تسبیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی اللہ کے اسم مبارکہ کا آپ کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، منع بھی نہیں ہے۔ اور عدت کا ذکر کیا تو جب عدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد خاتون خانہ جو ہیں وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، اور اپنے والدین کے مشورے کے ساتھ اگر وہ آگے عقد کرنا چاہتی ہیں عقد بھی کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا کہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اپنے امی ابو، اپنی بہو کی ہر بات جو ہے ہمارے خلاف ناحق باتیں جو وہ کرتے ہیں، غلط عمل وغیرہ، اور میرے اور اپنے بچوں سے تحقیق کیے بغیر وہ بات مان لیتے ہیں، اور پھر بچے جب کبھی کبھار صحیح بات انہیں بتاتے ہیں تو پھر انہیں بھی ڈانٹتے ہیں، اور بچے صحیح بات کرتے ہیں لیکن وہ ان کی باتوں پر، ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنی آنکھوں سے ان کے مکر و فریب دکھائے۔ جی میں بتاتا ہوں، بعض اوقات غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہے بھی، والدین جو ہیں آپ کے شوہر کے، ان کے بارے میں آپ کے جو شوہر ہیں وہ اپنے والدین کی بات ماننے کے پابند ہیں، خاص طور پر اگر کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہے۔ اور اب اس حوالے سے آپ پیار محبت کے ساتھ آپ کے بچے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہے، وہ بیوی کے خلاف شوہر کو بھڑکاتا ہے، یا اولاد کو والدین کے خلاف بھڑکاتا ہے، یا والدین کو اولاد کے خلاف بھڑکاتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس بیوی ہے یا بچے ہیں وہ اپنے والد کو ان کے والدین کے خلاف اگر کہیں تو یہ بھی غلط معاملہ ہے۔ کہ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے سبھی گھر والوں میں پیار محبت الفت ہو، اور بعض کا چھوٹی چھوٹی باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
تو کوشش کی جائے آپ سبھی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اپنے شوہر کے ساتھ بھی، اپنے ساس سسر اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ صبر کریں، اچھا رویہ اختیار کریں، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ ان کا رویہ ویسا رہے گا، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ انشاءاللہ ان کے رویے میں تبدیلی آتی جائے گی۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، سبھی کے ساتھ۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے آپ ان کو معاف کر دیں، اس بات کو ہی ذہن سے نکال دیں۔ آپ اچھا رویہ اچھی بات کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے حوالے سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور پھر شوہر کو بھی پیار محبت سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں یہی کہوں گا آپ کے لیے، آپ درود پاک کی کثرت کریں، نماز روزے کی باوضو رہیں، اور درود تنجینا کثرت سے پڑھیں، بالخصوص 1000 مرتبہ، اور بالخصوص سبھی گھر والوں میں آپس میں پیار محبت ہو جائے، یہ لڑائی جھگڑے یہ معاملات ختم ہو جائیں۔ آپ یا ودودو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، سبھی گھر والے سبھی کو کہہ دیں، بچے بھی آپ بھی، بالخصوص 1001 مرتبہ یا ودودو یا رؤوف یا رحیم پڑھ کر کھانے پینے کی تمام چیزوں پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ وہ سبھی گھر والے کھائیں، سبھی میں محبت الفت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہے بشرا صاحبہ، کہتی ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، کہتی پروگرام بہت اچھا، میں ہر روز سنتی ہوں، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔ غلام عباس صاحب ہیں 204 چک سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ خواب دیکھا ہے، بازار ڈھونڈ رہا ہوں تو ملتا نہیں، بھٹک جاتا ہوں اس حوالے سے، اور پھر کہتے ہیں کہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ اللہ کو یاد کریں اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد اقبال صاحب میں کہتے ہیں دل میں تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی یا قوی القادر یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، اس کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم 7 مرتبہ دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر پڑھیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ ایسا پروگرام کی کرتے رہیں۔ جی شکریہ، آپ کا نام نہیں آپ نے لکھا، نام لکھ دیتے تو میں اناؤنس کر دیتا۔ شازیہ ساجد صاحبہ مکوانا سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کچھ دن رابطہ نہیں کر سکی کیونکہ میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ زاہد صاحب ہیں، کہتے ہیں مظفر گڑھ سے ہوں، فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، ویری نائس پروگرام، اچھا لگا کہ اس طرح کا آپ اسلامی پروگرام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن کچھ ٹائم بڑھا دیں۔ جی انشاءاللہ اس پر ہم کوشش کریں گے، اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وقت بڑھا سکیں، ورنہ یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے کم و بیش، اس کو آپ سماعت کیجئے اور اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ اس پر ہی میں آپ ہم سب اگر اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے لیے یہ بھی کافی ہیں۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، تمام ویورز کو، تمام لسنرز کو۔ جویریہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ جب صبح اٹھتی ہوں تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتی ہے۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ 3 مرتبہ سبھی پڑھیں، صبح شام اپنے پر دم کریں، اور خاص طور پر جب جسم میں درد ہو تو اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 3 یا 7 مرتبہ، اور پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی
سيدنا ومولانا